ناز بی بی، یہ لوگوں کے ساتھ لوگ چکی میں پیسے گئے نا جس وقت، لیکن آپ ساری جماعتوں کی قیادت ہمیشہ سے بینیفیشری رہی ہے، ہمیشہ سے، زرداری ہو، شریف فیملی ہو، ابھی ان کی جماعت کے بڑے بڑے ہیں، کوئی اس کا حل بھی نکلے گا کہ ایسے ہی چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم ملک صاحب، میرا خیال ہے گزشتہ حکومتوں کو اس حکومت کے ساتھ اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کے سامنے بے حسی اور لاپرواہی کی اعلیٰ مثال اس حکومت میں نظر آتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس عوام نے یہ سوچ کر ان کو ووٹ دیا کہ شاید ان کے حالات میں اور بہتری پیدا ہوگی، ان کے حالات روز بروز بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سال کے آخر میں یعنی کہ 2 سال پورے ہونے پہ تقریباً 20 سے 22 لاکھ لوگ پاکستان میں بے روزگار ہو جائیں گے، جو سپیڈ ان کی بے روزگاری کی ہے۔ 11,500 ارب انہوں نے 1 سال میں قرضہ لے لیا، اور چور ڈاکو ڈکیت یہ ساری چیزیں دیکھیں دنیا بھر میں انٹرنیشنلی آپ جا کے کس ملک کے وزیر اعظم دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے آپ کو چور اور ڈاکو اور کرپٹ کہتے ہیں؟ کرپشن بنگلہ دیش میں بھی ہے، کرپشن بھارت میں بھی ہے، کرپشن ہر ملک کے اندر ہے۔ لیکن ایک سوال کا جواب آپ کو مجھے دینا پڑے گا، جو پاکستان میں لارجسٹ شوگر پروڈیوسر ہے، Exactly, I'm coming up to that point. میں آ رہی ہوں۔ اس میں شریف فیملی سر فہرست ہوتی تھی، اب ان کی ملیں بند ہیں تو وہ جہانگیر ترین سر فہرست ہو گئے، پھر زرداری فیملی ہے۔ آپ لوگ لیڈر ہیں اس قوم کے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں کاروبار کرنا پابندی نہیں ہے کسی کے اوپر، لیکن جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے، اور میں ان کے کوٹ ان کوٹ بات آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے ہر کنونشن، ہر میٹنگ، ہر جلسے میں وہ ایک بات کہتے تھے کہ جب ملک میں فیصلہ سازی کرنے والے وزیر، مشیر اور فیصلہ ساز لوگ جو ہے وہ سرمایہ کار ہوں، وہ ملوں کے مالکان ہوں، اور ان کے ہاتھوں فیصلے اگر دے دیا جائے تو وہ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں، وہ عوام کا نہیں سوچتے۔ اور اگر وہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر امریکہ کا صدر جو ہے وہ خود کاروبار، اس وقت اوباما ہوتے تھے امریکن پریزیڈنٹ، تو وہ ان کی مثال دیا کرتے تھے ہمیشہ۔ تو عمران تو فیکٹریاں نہیں چلا رہے نا؟ نہیں، میں گزارش کر دوں تو وہ کہتے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ فیصلہ ساز لوگ اگر سرمایہ کار ہوں تو پھر عوامی فیصلے نہیں غیر عوامی فیصلے آتے ہیں اور کرپشن ہوتی ہے۔ اور آج آپ کے سامنے خسرو بختیار، شوگر مل مالکان، سب ان کو اٹھا کے آپ فوڈ سیکیورٹی، اس عوام کا جس کے اوپر آپ نے مہنگائی کا طوفان ڈال دیا، 28 روپے فی یونٹ آپ بجلی آپ نے کر دی، آپ نے آٹا مہنگا، پیریشیبل آئٹم 78% اضافہ ہو گیا، فوڈ انفلیشن کی ابھی آپ نے 24% پاشا صاحب کی اپنی جو کل کی 24% سرکاری نمبر ہے، فوڈ انفلیشن، جی باقی تو یہ پروگرام میں انالیسس ہے نا، 24 سرکاری نمبر ہے۔ اور یہ 1.4 1.6 پہ ان کو ملا تھا فوڈ انفلیشن، 1.6 سے اٹھا کے 24 تک کر دیا۔ مجھے یہ بتائیے، افغانستان 40 سال سے جنگ کے اندر ہے، لیکن پھر وہاں کی جی ڈی پی ہم سے بہتر ہے، وہ ہم سے بہتر جی ڈی پی میں 3.4 3.8